ان ایام کی مناسبت سے مجدد اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہم پیش کریں، کیونکہ یہ ان کے عرس کا موسم ہے اور عاشقان اعلیٰ حضرت بریلی میں پہنچ کر اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ دیر ان کا ذکر خیر کریں اور ان کے ان احسانات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں جو انہوں نے عالم اسلام پر بالخصوص ہندوستان، ہماری مراد متحدہ ہندوستان ہے، متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو حضور اعلیٰ حضرت نے احسان عظیم کیا ہے، ان کے عقائد کی حفاظت کے حوالے سے اور معمولات اہل سنت کی حفاظت کے حوالے سے، تو اس کا حق یہی ہے کہ ہم فراموش نہ کریں اور ان کے ذکر جمیل سے اپنے ایمان اور عقیدے کو اور اپنی عملی زندگی کو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ دعا کریں کہ مولا ہمارے ایمان و عمل اور عقیدے کو جلا بخشے اور ہم سب کو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور دیگر اکابر اہل سنت اور علماء اہل سنت کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بطور تمہید میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنی خلافت، نیابت اور نبوت کا عظیم مقام عطا کر کے روئے زمین پہ بھیجا، اور انہی سے نسل انسانی کا سلسلہ دراز ہوا، زمین پر انسان آباد ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں ان کی ساری اولاد مومن تھی، موحد تھی اور انہی کی بتائی ہوئی راہوں کے مطابق عمل کرنے والی تھی۔ مگر حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے انتقال کے بعد جب انسانوں میں فتنہ اٹھا، وہ دین سے دور ہوئے،
خدائے واحد کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کے سامنے اپنا سر جھکانے لگے تو اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا تاکہ وہ انسانوں کے بہکے ہوئے قدم کو راہ راست پر لے کر آئیں اور اللہ پاک کے ساتھ ان کا ٹوٹا ہوا رشتہ اور تعلق پھر سے بحال کریں۔ اور پھر نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا۔ جب جب انسانی سوسائٹی اور معاشرے میں فتنہ اور فساد نے جنم لیا، لوگ دین حق سے دور ہوئے، اللہ رب العزت کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کے سامنے اپنا سر جھکانے لگے، گمراہی کی وادیوں میں بھٹکنے لگے، تب اللہ پاک نے کسی نہ کسی نبی یا رسول کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو گمراہی کی وادیوں سے نکال کر ہدایت کے گلشن میں لے کر جائیں اور وحی الہی کی خوشبو سے اپنے قلب کو خدا کی معرفت کا گھر بنائیں اور اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی راہ کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہاں تک کہ یہ سلسلۃ الذہب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا اور ہمارے آقا اس سلسلے کی آخری کڑی کے بطور خاتم النبیین بن کر کے تشریف لائے۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ ہمارے آقا کو آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ پاک انبیاء کو بھیجتا کس بنیاد پہ تھا؟ رسولان عظام کی جو بعثت ہوتی تھی وہ بعثت کیوں ہوتی تھی؟ ظاہر ہے کہ جب برائیاں جنم لیتی تھیں، لوگ دین سے برگشتہ ہوتے تھے، اپنے خالق کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، تب اللہ پاک نبیوں کو بھیجتا تھا۔ بیس تو یہی تھا، بنیاد تو یہی تھی نا۔ اسی بنیاد کی وجہ سے اللہ پاک مختلف نبیوں کو ہر زمانے میں بھیجتا رہا، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تک پہنچتی ہے۔ مگر ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کیا آج انسانی معاشرے میں برائیاں جنم نہیں لے رہی ہیں؟ آج فتنے نہیں اٹھ رہے ہیں؟ آج عقائد و اعمال کے حوالے سے لوگ بگاڑ کا شکار نہیں ہو رہے ہیں؟ آج دین بیزاری اور دین برگشتگی آج بھی موجود نہیں ہے اور ضرور ہے۔ اور جب یہ ساری برائیاں موجود ہیں تو انبیاء کی بعثت کی جو بنیاد ہوتی تھی وہ بنیاد تو موجود ہے، اور جب بنیاد موجود ہے اور یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا،
تو پھر معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ لوگوں کو دین کی باتیں کون بتائے گا؟ کیسے لوگ اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط کریں گے؟ تو اس حوالے سے آپ یقین جانیں کہ ہمارے رب نے انسانوں کی مادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اس کائنات کو بنایا۔ یہ جو کائنات ہے اس میں انسان کی جو مادی ضرورتیں ہیں، ہوا، پانی، غذا اور دوسری تمام چیزیں، تو وہ تمام مادی ضرورتوں کا انتظام اللہ پاک نے اس کائنات میں کر دیا ہے کہ نہیں ہے؟ اور انسان کی دو ضرورتیں ہیں، ایک ہے مادی ضرورت، ایک ہے روحانی ضرورت۔ مادی ضرورت یعنی جو ضرورتیں ہمارے جسم کے لیے ہیں، کھانا پینا ہوا، اور روحانی ضرورت یعنی ہماری روح کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، وہ ہے رب کی معرفت، رب کی وحدانیت کی پہچان، رب کا ذکر، یہ ہماری روحانی ضرورتیں ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ جسم کا تعلق عالم اسفل سے ہے۔ ہمارا جسم تو مٹی سے بنا ہے، تو جسم کا تعلق اس عالم اسفل سے ہے، لہٰذا اس کی ضروریات کی تکمیل بھی اسی عالم اسفل سے ہو جاتی ہے۔ اور ہماری جو روح ہے اس کا تعلق عالم اسفل سے نہیں بلکہ عالم بالا سے ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ پاک نے فرمایا روح میرے رب کے امر سے ہے۔ تو ہماری جو روح ہے یہ عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کی ضرورتیں یہ عالم اسفل سے نہیں پوری ہوتی بلکہ اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے عالم بالا کا سامان چاہیے ہوتا ہے۔ تو جو مادی ضرورتیں ہیں، ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں، اللہ پاک نے سب کا انتظام کر دیا ہے۔ اور ذرا دیکھیں جو ضرورتوں کا تناسب ہے، انتظام کا تناسب بھی وہی ہے، یعنی جس چیز کی ضرورت زیادہ وہ چیز زیادہ مقدار میں موجود ہے، اور جس چیز کی ضرورت کچھ کم ہے تو وہ اس سے کچھ کم ہے۔ اللہ پاک رب ہے، وہ سب جانتا ہے کہ ہمارے بندوں کو کس چیز کی کتنی حاجت ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں یہ ہوا کی ہے۔ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت ہوا ہی کی تو ہے۔ اگر ہوا نہ ملے تو انسان ایک منٹ بھی یہ زندہ نہ رہ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی سانس لمبی ہو تو ایک دو منٹ وہ روک لے، الگ سی بات ہے، لیکن ہوا کے بنا زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں کس چیز کی ہے؟ ہوا کی ہے۔ اللہ پاک نے فضائے بسیط میں ہواؤں کی غیر مرئی چادر تان دی ہے، اور ذرا ہواؤں کی چادر جو تنی ہے نا فضا میں، اس کا بھی انتظام دیکھیں کہ انسانوں کو چونکہ رہنا زمین پہ ہے، لہٰذا زمین کے سامنے ہوا جو ہے وہ زیادہ موٹی ہے کہ نہیں؟ اور چونکہ انسان اوپر تو رہتے نہیں، جیسے جیسے اوپر چلتے جائیے ہوا پتلی ہوتی جاتی ہے۔ اس کا جسٹ اپوزٹ بھی تو ہو سکتا تھا، الٹا بھی ہو سکتا تھا کہ زمین کے سامنے ہوا پتلی ہوتی، اوپر جاتے تو ہوا موٹی ہوتی جاتی، لیکن نہیں، زمین کے پاس جہاں پہ ہمیں رہنا ہے وہاں پہ ہوا جو ہے وہ کثیف ہے، موٹی ہے، اور جیسے جیسے اوپر جائیں ویسے ویسے ہوا پتلی ہوتی جاتی ہے۔
تو کیا یہ فضا میں ہواؤں کا اس تناسب سے موجود ہونا کیا نہیں بتاتا ہمیں کہ ہے کوئی ذات جو زمین پر رہنے کے لیے مخلوقات جو تھیں ان کے لیے ہوا کا انتظام کر رہا تھا، لہٰذا اس نے زمین کے سامنے ہواؤں کو زیادہ موٹا، جو ان کا لیئر ہے وہ موٹا ہے ہواؤں کے پاس، یہ زمین کے پاس، اور اوپر چونکہ مخلوقات کو رہنا نہیں تھا لہٰذا ہوا پتلی ہو جائے، کوئی دقت نہیں۔ تو سب سے زیادہ ضرورت انسان کو ہوا کی ہے، وافر مقدار میں ہوا موجود ہے، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، وافر مقدار میں۔ اب ہوا کے بعد سب سے زیادہ ضرورت انسان کو پانی کی ہے، لیکن سب سے زیادہ تو ہے پانی کی ضرورت، مگر ہوا سے کم ضرورت ہے۔ ہوا نہ ملے تو 1-2 منٹ انسان کسی طرح زندہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کی روح اور بدن کا جو تعلق ہے ختم ہو جائے گا۔ پانی نہ ملے تو کچھ گھنٹوں تک انسان رہ سکتا ہے، ایک آدھ روز تک رہ سکتا ہے۔ تو یہ ہوا سے کم اور دوسری چیزوں سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے پانی کا بھی انتظام فرمایا، اور یہ انتظام کا جو تناسب ہے ایسا ہے کہ ہوا سے کم ہے اور باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہے کہ اللہ پاک نے پوری روئے زمین پہ، ایک تو اکثر حصہ زمین کا پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور پھر جو خشک زمین ہے جو ہمارے رہنے کے لیے اللہ پاک نے جسے خشک بنا کر کے ابھار دیا، یہ پانی سے باہر کر دیا، تو وہاں پر ہر جگہ اللہ رب العزت نے پانی سطح زمین کے قریب ہی یہ پانی کو موجود کر دیا ہے تاکہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق پانی نکال سکے۔ اور جو زمین کی سطح کے نیچے جو واٹر لیول ہے، اللہ پاک نے اس لیول کو ایک تناسب میں رکھنے کے لیے یہ انتظام کیا کہ سب سے پہلے جو سورج ہے اس سے اللہ پاک بالٹیاں بھر بھر کے فضاؤں میں پانیوں کو بھیجتا ہے، اور پھر وہاں پہ ان پانیوں کو بادل کی شکل دیتا ہے، پھر ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ ان بادلوں کو فلاں علاقے میں لے کر جاؤ جہاں پانی کی زیادہ ضرورت ہے، وہ ہوائیں بادلوں کو اڑا کر وہاں پہ لاتی ہیں، اور پھر وہاں پہ جھما جھم رحمت کی برسات ہو جاتی ہے۔ تو یہ انتظام ہے کیوں ہے؟ تاکہ پانی کی فراہمی میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے پانی کا بھی انتظام وافر مقدار میں کیا۔ اس کے بعد غذا کی ضرورت ہے انسان کو، لیکن کھانے کی ضرورت ہوا اور پانی سے بھی کم ہے، باقی چیزوں سے زیادہ ہے، باقی چیزوں سے زیادہ ہے، لیکن ہوا اور پانی سے کم ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے جو غذا کی فراہمی کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ انسانوں کے اوپر مشقت بھی رکھ دی کہ تمہیں محنت کرنی ہوگی، تکلیف کرنی ہوگی، ہل جو تو زمین میں دانے ڈالو، ان کی حفاظت کرو، تب پھر جا کے پودے اگیں گے، اور پھر اس کے بعد فصلیں لہلہاتی ہوئی کسانوں کے دلوں کی خوشی کا باعث بنیں گی۔ تو جو غذا ہے چونکہ اس کی ضرورت ہوا اور پانی سے کم ہے، دوسری چیزوں سے زیادہ ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے زمین میں فصل اگانے کی طاقت رکھ دی ہے، لیکن یہ فصل یوں ہی نہیں اگتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کی ضرورت پانی اور ہوا سے کم ہے اور دوسری چیزوں سے زیادہ ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کل کائنات میں ہماری مادی ضرورتوں کی تکمیل کے سامان رکھ دیے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ مادیت سے زیادہ اہم روحانیت ہے، مادیت سے زیادہ اہم کیوں؟ کیونکہ مادیت تو جسم کی ضرورتیں تو جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں؟ تو جسمانیت
اور جسمانی جو ضرورتیں ہیں وہ جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن روحانیت اور روحانی ضرورتیں یہ صرف اور صرف انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لہذا جسمانیت اور مادیت سے زیادہ اہم روحانیت ہے، اہم مادیت بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے بالکل ہم ایک کنارے رکھ دیں کہ کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہ ہو، وہ انسان کی بنیادی اور طبعی ضرورت ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور نکل لو، اور پھر اس کے بعد جوگی بن جاؤ، گھومتے رہو، کچھ نہ کرو۔ اسلام ایسے عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، کیونکہ تنے تنہا کسی خلوت میں جا کر، جنگل میں جا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے اور زندگی گزارنا آسان ہے، لیکن اپنے خاندان، بال بچوں، ماں باپ، بھائیوں سب کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے اور پھر خدائے پاک کی عبادت کرنا، یہ عمل چونکہ مشکل ہے لہذا ثواب کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، یہ ثواب کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے آقا نے عائلی زندگی گزاری ہے، عائلی اور خاندانی زندگی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ عیسائیوں نے جس رہبانیت کا ایجاد کیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس رہبانیت کا انہیں حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنی جانب سے رہبانیت پیدا کر لی۔ رہبانیت مطلب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے الگ ایک کلیسا میں جا کے اپنی زندگی گزارنا، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ بال، نہ بچے، نہ جھنجھٹ، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جسمانی ضرورتیں، انسان کی طبعی ضرورتیں، ان سے کب تک فرار انسان کر سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے رہبانیت ہم نے تو نہیں کہا تھا انہیں اختیار کرنے کے لیے، لیکن جب اختیار کیا تو اس کے تقاضوں پہ عمل نہیں کر سکے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اس کے تقاضوں پہ عمل نہیں کر سکے، کیونکہ طبعی ضرورتیں ہیں، طبعی ضرورتیں۔ کلیساؤں کے راز آج پوشیدہ نہیں ہے، تاریخ کی کتابیں ایک سے ایک بہادر مورخین پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کلیساؤں کے اندر جو رہبانیت کی آڑ میں کھیل کھیلا جاتا ہے ان کھیلوں کو پردہ فاش کیا ہے، کئی کتابیں موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو جسمانی ضرورتوں سے، مادی ضرورتوں سے راہ فرار ممکن نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اور ایسے ہی سب کچھ چھوڑ کر کے یوگی بن جانا، جوگی بن جانا، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ بیوی بچوں میں رہو، سب کے لیے حلال روزی حاصل کرو، پھر میری عبادت کرو، فرائض و واجبات ادا کرو۔ میں عرض کرنا چاہوں گا حلال روزی حاصل کرتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، اور فرض، واجب اور سنن مؤکدہ پر جو عمل کر لے، اس سے بڑا آج کے زمانے میں ولی کوئی نہیں، سمجھ؟ وہ اللہ کا ولی ہے، محبوب بندہ ہے وہ۔ تو جسمانی ضرورتیں بھی اہم ہیں، اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا، مادیت بھی اہم ہے۔ دونوں کو ختم کر دینا، کہ جیسے آج یورپ میں فقط مادیت ہی مادیت ہے، روحانیت کا نام و نشان نہیں، یہ انسان کو بے حیائی، بے شرمی اور حیا سوز اعمال کی جانب لے کر کے جاتا ہے۔ جبکہ ماں باپ کا فرق مٹ جاتا ہے، بہن بھائی کو انسان نہیں پہنچاتا، یہ انسان نہیں پہچانتا، بس اپنی ضرورت۔ جو بچے ہوتے ہیں 18 سال تک ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ اس وقت ضرورت تھی، اور جب 18 سال کے ہو گئے تو پرائیویسی کے نام پر ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں، اب تم اپنا دیکھو، اب ہم اپنا دیکھیں۔ یہ مادیت ہے، یہ مادیت ہے۔ ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے، یہ مادیت ہے، فقط مادیت، یہ یورپ کی مادیت ہے۔ اور اسلام کی جو مادیت ہے نا، یہ مادیت اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے، جہاں پہ جسم کے تقاضوں کی بھی تکمیل ہوتی ہے اور روح کے تقاضوں کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا اللہ پاک نے مادی ضرورتوں کا انتظام اس کائنات میں کر دیا ہے،
ضرورت کے تناسب کے اعتبار سے سامان کا انتظام کیا ہے، تو روحانی ضرورتوں کی تکمیل کا کوئی سامان نہ ہوتا، اور آقا کریم کے بعد پھر کوئی لوگوں کی اصلاح اور معاشرے کو خرابیوں اور بگاڑ سے بچانے کے لیے نہ اٹھتا، یہ خدائے پاک کی شان ربوبیت کے خلاف ہے۔ کیسے چھوڑ دیا جائے یوں ہی ان کی عقلوں پر بھروسہ کر کے؟ نہیں، عقل پر بھروسہ کر کے انسان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ عقیدہ یہ ہے کہ عقل کا استعمال کر کے رب کی پہچان محال ہے، نہیں انسان پہچان سکتا۔ اور اقبال نے کیا کہا تھا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، یہ چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ عقل فقط کچھ دور تک راستہ دکھاتی ہے، اس کے بعد اس کی بتی گل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کسی کو مان کر اور کسی کا ہاتھ تھام کر چلنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ عقل جہاں روشنی دیتی ہے وہیں پہ ہلاکت کے دروازے بھی ہمارے لیے کھولتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں آیا تو ہدایت کے لیے عقل کے حوالے نہیں کیا گیا، 5 دفعہ جب نماز پڑھتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھی راہ پہ چلا، سیدھا راستہ دکھا۔ یہ عرض کرتا ہے بندہ خدا کی بارگاہ میں کہ مولا آخر یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے۔ یہاں پہ عقل کے حوالے نہیں کیا ہے، ان کا راستہ ہے جو اپنی عقل کا استعمال کر کے بڑے سائنسدان بن گئے، نہیں۔ سقراط بقراط کا راستہ ہے، افلاطون کا راستہ ہے، نہیں۔ ابو علی سینا ہوگا اپنے وقت کا بڑا فلسفی اور بڑا میڈیکل سائنس کا ماہر، لیکن نہیں، جب ہدایت کی بات اور خدا تک پہنچنے اس راستے کی ہدایت کی بات ہوئی کہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کے اللہ پاک نے عقل کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ یہی عقل راستہ بھی دکھاتی ہے، ہلاک بھی کرتی ہے، اور اگر راستہ دکھاتی بھی ہے تو کچھ مسافتیں طے کر کے پھر اس کا جو نور ہے وہ بجھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کسی ایسے دامن کی حاجت ہوتی ہے بس جسے پکڑ کر اور تھام کر انسان چلنے لگے، جہاں پہ عقل کو پرے ڈال دے اور کہے کہ آپ کہہ رہے ہیں لہذا صحیح ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کون ہے انعام یافتہ بندے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ تو مشخص ہدایت کی ضرورت ہے کہ جس کے عمل کو نمونہ بنایا جا سکے، لہٰذا اللہ پاک نہ تو عقل کے حوالے چھوڑتا ہے، نہ تو قرآن اور حدیث کے حوالے چھوڑتا ہے، نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کا راستہ اپناؤ جن پر ہم نے انعام کیا۔ ہمارے آقا تک تو یہ نبی آتے رہے، اب کون آئے گا؟ اب تو نبیوں کا سلسلہ ختم ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا، احادیث اور قرآن کی تعلیمات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اب نبی یا رسول نہیں آئیں گے بلکہ اب علماء آئیں گے۔ روحانی ضروریات کی تکمیل کے لیے اب علماء آئیں گے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا۔ اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو کس چیز کے؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز کے؟ ان کے کھیت کھلیان کے، ان کے درہم و دینار کے، ان کی دولت کے۔ انبیاء کرام کی میراث تو تقسیم بھی نہیں ہوتی، ان کی میراث تقسیم، اور جانتے ہیں اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ انبیاء کی جو حیات ہے نا، حیات حسی اور حقیقی ہے، بلکہ اس سے بھی افضل ہے۔ حیات حسی حقیقی سمجھ رہے ہیں؟ جو اس دنیا کی زندگی ہے، حسی حقیقی زندگی، اس دنیا کی زندگی، یہی حیات بلکہ اس سے بھی افضل حیات موت کے آنے کے بعد بھی انبیاء کی ہوتی ہے۔ یہی حیات بلکہ
اس سے بھی افضل حیات ہے۔ ان کی جو حیات ہے موت آنے کے بعد وہ برزخی زندگی نہیں ہے، کیونکہ اس میں انبیاء کی کیا تخصیص، ایسی برزخی زندگی تو سب کو حاصل ہے، مومنین کو بھی حاصل ہے، کفار کو بھی حاصل ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ کفار مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، ان کی روح بھی تو باقی رہتی ہے، ان کے جسم سے بھی تو ان کی روح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جسم گل سڑ جائے لیکن جسم کے جو اعضائے رئیسہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے کہ طاقتور سے طاقتور خردبین سے جنہیں نہ دیکھا جا سکے، جسے نہ تو کوئی آگ جلا سکے، نہ تو کوئی موسم گلا سکے، نہ ہی مٹی انہیں مٹی بنا سکے، جو ہمیشہ ویسے ہی موجود رہیں گے، جنہیں اعضائے رئیسہ کہتے ہیں، وہ خالی ایمان والوں کے تو باقی نہیں رہتے، کفار کے بھی باقی رہتے ہیں۔ ہاں جب نفخہ اولا ہوگا، پہلی بار سور جب حضرت اسرافیل یہ پھونکیں گے تو سب کے سب ختم ہو جائیں گے، روح بھی ختم ہو جائے گی، تو ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ کے علاوہ محض عدم طاری ہوگا۔ لیکن جو قبر کی زندگی ہے جسے ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، یہ زندگی تو سب کو حاصل ہے۔ تو اگر انبیاء کرام کی بھی زندگی برزخی زندگی کی طرح ہو تو کیا فرق رہ جاتا ہے انبیاء میں اور غیروں میں؟ کوئی فرق تو نہیں رہ جاتا نا۔ آقا نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی عند اللہ یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق ملتا ہے۔ تو کیا ان کی برزخی زندگی ہے؟ نہیں، برزخی زندگی اگر ہو تو کوئی ان کا ایک الگ، ان کی امتیازی شان نہیں ہوتی، اور انبیاء کی ایک امتیازی شان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کی جو زندگی ہوتی ہے وہ حیاتی حصی حقیقی زندگی ہوتی ہے، بلکہ اس زندگی سے بھی بدر جہاں بہتر ان کی زندگی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا ترکہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ میت کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے نا، اور ان پر تو موت صرف قانون الہی پر عمل کرنے کے لیے ایک آن کے لیے آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قانون الہی کی تکمیل ہو گئی، پھر اس کے بعد ان کی جو روح مبارک ہے ان کے بدن میں واپس کر دی جاتی۔ اسی وجہ سے ترکہ تقسیم نہیں، یہ ان کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، حیات حسی اور حقیقی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اور ایک بات درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم۔ آقا نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کھیت کھلیان کے نہیں، دولت کے نہیں۔ آقا نے فرمایا وَنَحْنُ الْأَنْبِيَاءُ لَا نُوَرِّثُ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا بَلْ وَرَّثْنَا الْعِلْمَ۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت درہم و دینار ترکے میں اور وراثت میں نہیں چھوڑتی، بلکہ ہماری جماعت جو ہے وہ علم ورثے میں چھوڑتی ہے، علم چھوڑتی ہے۔ لہٰذا جسے علم ملا اسے خیر کثیر مل گیا، اور وہ انبیاء کا وارث ہے، اور لہٰذا وہ انبیاء کا وارث ہے، لہٰذا معاشرے کی اصلاح اور بھلائی کا ذمہ اب اس کے کندھے پہ ہے۔ اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتائے، وہ لوگوں کو راہ حق پہ چلائے، اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ لوگ علماء سے جڑ کے رہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ آقا نے فرمایا اس حال میں صبح کرو کہ یا تو تم عالم ہو، یا تو تم طالب علم ہو، یا علماء کی باتوں کو غور سے سننے والا ہو، یا علماء سے محبت کرنے والا ہو، اور بننا ہو تو انہی چاروں میں سے کوئی ایک بننا، ولا تکن الخامس، پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہر زمانے میں آئیں گے، علماء جو ہوں گے ہر زمانے میں آئیں گے، ہمیشہ موجود رہیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ جب زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے تو اصلاح کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ 100 سال جب گزر جائے تو زیادہ خرابیاں در آتی ہیں، زیادہ اصلاح اور زیادہ منظم کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک 100 سال میں ایک الگ اور منفرد انتظام کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان اللہ لیبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا
علماء تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں، لیکن 100 سال میں جب معاشرے میں زیادہ خرابیاں آ جاتی ہیں، لوگ دین سے زیادہ دور ہونے لگتے ہیں، عقائد و معلومات اور معمولات کے حوالے سے لوگ زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مسلسل حملے، مسلسل یہ دین کے حوالے سے شکوک و شبہات کا پیدا کرنا دین کے چہرے کو لوگوں کی نگاہوں میں مشتبہ بناتا ہے، تو 100 سال کے بعد اللہ پاک اس عظیم شخصیت کو بھیجتا ہے جسے ہم مجدد کہتے ہیں، اور جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، ان اللہ لیبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا، یہ حدیث صحیح ہے۔ آقا نے فرمایا کہ 100 سال میں اللہ پاک مجدد بھیجتا ہے جو دین کا نکھرا ہوا صاف و شفاف منور چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اسی صاف و شفاف چہرے میں لوگ اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے کردار کی تطہیر اور پاکیزگی کا سامان کرتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہ مقام تجدید ہے۔ 14ویں صدی کے وہ مجدد ہیں آپ۔ اللہ پاک نے ایسے وقت میں آپ کو بھیجا جب کہ معمولات اہل سنت پہ، عقائد اہل سنت پہ حملے کیے جا رہے تھے۔ انگریزوں کی منظم سازش کے تحت کچھ ضمیر فروش اور دین فروش مولوی قرآن مجید کی ان آیات کا سہارا لے کر جو بتوں کے حق میں نازل ہوئی تھی، ان آیات کو چسپاں کر رہے تھے وہ لوگ ولیوں کے اوپر، اللہ کے محبوب بندوں کے اوپر، ان کی عظمت و شان کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عقیدہ توحید کے نام پہ لوگوں کے دلوں سے خدا کے محبوب بندوں کی عظمت اور خدا کے محبوب بندوں کی تعظیم کو نکالا جا رہا تھا، جو عام مومنین کے دل میں اولیاء، صلحاء اور صالحین کے ساتھ جو تعلق ہے ایک محبت کا، ادب کا، اس تعلق کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ معمولات جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف نہیں تھے، انہیں کفر کہا جا رہا تھا، شرک کہا جا رہا تھا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں بالتفصیل آپ کو بتاتا کہ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے محسن حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جنہوں نے قلمی جہاد کیا، قلمی جہاد کیا۔ اور وہ جہاد فقط یک مکھی جہاد نہیں تھا کہ سامنے بس ایک خالی باطل یہ لوگوں کی جماعت ہے، وہ حملہ آور ہیں اور ان سے نپٹنا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے چومکھی قلمی جہاد کیا۔ ایک ہی وقت پہ کئی محاذ پہ آپ نے دین اسلام کا دفاع کیا، چاہے اسلام پہ حملہ قرآن و حدیث کی غلط تعویلات اور منمانی تشریحات سے ہو، یا سائنسدانوں کی فالتو پیشین گوئیوں سے ہو، یا ایسے عقائد و نظریات سے ہو جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہوں، یا اسلام اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں جو اعمال مستحب ہیں ان کو کفر و شرک کہہ کر کے حملہ کیا جائے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے تنے تنہا تمام محاذ پہ قلمی جہاد کیا، اور یقیناً میرا ایمان ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کے قلم کی روشنائی کا وہی مقام ہے جو آقا نے فرمایا تھا کل قیامت کے روز علماء کے قلم کی روشنائی کو اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا، میزان کے ایک پلے پہ شہداء کے خون کو رکھا جائے گا، دوسرے پلے پہ علماء کے قلم کی روشنائی کو رکھا جائے گا، اور زمانہ یہ منظر دیکھے گا کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون پہ بھاری ہو جائے گی۔ حضور اعلیٰ حضرت کے قلم کا جو مقام ہے نا، اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ پاک، وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العزت، میں ایک اپیل آپ سے عرض کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس درس قرآن کی محفل کی ٹائمنگ ہے وہ یہ ہے کہ 8:30 بجے پروگرام شروع ہو جاتا ہے اور 9 بجے سے درس قرآن شروع ہو جاتا ہے، 9 سے 10 وقت ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارے اسلام نے
وقت کی اہمیت کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ اہمیت کو محسوس کریں، وقت کو سمجھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے وقت کی اہمیت کتنی ہے کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ عنقریب قیامت آنے والی ہے اور تم ایک پودا بھی لگا سکتے ہو، اتنا وقت ہے تمہارے پاس، تو وہ پودا ضرور لگا لو۔ آقا کی حدیث ہے، یعنی کہ جتنا بھی وقت مل رہا ہے اس وقت کو گنواؤ مت، بلکہ وہ پودا ضرور لگا لو۔ تو اس سے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو میں آپ سے استدعا کروں گا، درخواست کروں گا کہ وقت پہ تشریف لائیں۔ 8:30 بجے پروگرام شروع ہو جاتا ہے اور 9 سے 10 یہ درس قرآن کی ٹائمنگ ہے۔ اب کئی سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو کافی کام ہوتا ہے اور جو وقت پہ تشریف لے آتے ہیں۔ اب کچھ ایسے یہ لوگوں کی وجہ سے کہ عام طور سے لوگ وقت پہ نہیں پہنچ پاتے تو پروگرام بھی وقت پہ نہیں شروع ہو پاتا، اور جس کی وجہ سے ہم بھی کچھ دیر سے بیٹھتے ہیں۔ تو ہم ان بھائیوں کو جو وقت پہ آ کر کے یہاں پہ ہیں اور جنہیں کچھ کام ہو، انہیں تو یہ زیادہ مصروف نہیں رکھ سکتے، لہٰذا ہم آپ لوگوں سے اپیل کریں گے کہ وقت کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔